ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا حصہ ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے کہ نہیں؟ سورۃ فاتحہ کے جز قرآن ہونے نہ ہونے کے متعلق اظہار رائے کرنے کے بعد پادری صاحب نے بسم اللہ کے جز فاتحہ ہونے نہ ہونے پر بھی بحث کر دی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے جز قرآن ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پادری صاحب نے جو رائے پیش کی ہے وہ سابقہ اسباق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے، کلام اللہ نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو نعوذ باللہ من ذالک یہ اعتراض کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عیسائی پادریوں سے سنا یا پھر سابقہ آسمانی کتابوں سے اس کو اخذ کیا۔ تو یہ بات مکمل ہوئی، اس کا اعتراض مکمل ہوا کہ نیا اعتراض جڑ دیا عیسائی پادری نے سلطان التفاسیر میں۔ تو اب ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اعتراض کس انداز میں کیا ہے اس کو رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عیسائی پادری نے بسم اللہ کے جز فاتحہ ہونے اور نہ ہونے پر بحث کی ہے کہ فاتحہ جو ہے یعنی کہ بسم اللہ جو ہے یہ فاتحہ کا جز ہے کہ نہیں، بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے کہ نہیں۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الہامی یا قرآن شریف کے جز ہونے میں بھی وہی اختلاف ہے جو سورۃ الفاتحہ میں تھا۔ امام مالک اور امام اوزاعی کہتے ہیں انہ لیس من القرآن الا فی سورۃ النمل، یعنی بسم اللہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے مگر سورۃ النمل میں۔ یہاں عیسائی پادری نے حوالہ دیا تفسیر کبیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 2 کا، صفحہ نمبر 100 کا، اور اسی طرح تفسیر بیضاوی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 8 کا حوالہ پیش کیا۔ اور اسی طرح دوسری بات اس نے اپنے دعوے میں یہ کی ہے، عیسائی پادری صاحب نے تفاسیر کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ قرآن میں سے نہیں ہے مگر سورۃ نمل میں، صرف جو آئی ہے وہ قرآن ہے، باقی قرآن میں سے نہیں ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 100، بیضاوی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آگے اس نے لکھا ہے عیسائی پادری نے، اس لیے یہ لوگ مسلمان جو ہیں کہتا ہے کہ نماز میں نہ تو بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی بلند آواز سے، بسم اللہ کے ہر ایک صورت کے شروع میں الہامی ہونے کے متعلق بالکل خاموش ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات بھی اس نے لکھ کر آگے حوالہ دیا تفسیر بیضاوی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 8۔ مسلمانوں پر اعتراض کیا ہے کہ بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے ہیں، نہ تو بسم اللہ کو آہستہ اور نہ بلند آواز سے، حالانکہ اس کا جھوٹ ہے۔ ہمارے بعض علماء بلند آواز سے پڑھتے ہیں، جو بلند نہیں تو آہستہ ضرور پڑھتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آگے اس نے حوالہ دیا، کہتا ہے کہ علامہ کاظ روانی تفسیر بیضاوی کے حاشیے پر لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے خاموش رہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک بسم اللہ کسی صورت کا جز نہیں۔ تو ان کے برخلاف امام شافعی، امام ابن مبارک اور مکہ کوفہ کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ قرآن کی ہر صورت کا جز ہے، اس لیے یہ لوگ قرآن کی دیگر آیتوں کی طرح اس کو بھی نماز میں بلند آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تفسیر خازن کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 22 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی پادری نے یہاں اختلاف ذکر کیا ہے کہ بعض مسلمان جو ہیں وہ بسم اللہ کو قرآن کا جز مانتے ہیں اور بعض نعوذ باللہ وہ کہتا ہے نہیں مانتے۔ تو یعنی کہ اختلاف کا نتیجہ کیا ہے؟ اس اختلاف علماء سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ بھی قابل اظہار ہے۔ لکھتے ہیں
کہ اختلاف بالا سے ہم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں کہ جو لوگ بسم اللہ کو قرآن کا جز تسلیم نہیں کرتے وہ 113 آیت قرآن میں سے کم کرتے ہیں، اور جو لوگ بسم اللہ کو قرآن کا جز تسلیم کرتے ہیں وہ ایک آیت قرآن میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ عیسائی پادری کا انداز دیکھو اعتراض کرنے کا مقصد اس کا کیا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا ہے کہ صرف تورات و انجیل میں ہی اختلاف نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی آیتوں میں بھی اختلاف ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیسا اس نے ایک ڈھنگ نکلا، وہ کہتا ہے بعد کہتے ہیں جو صورت کے یعنی کہ شروع میں بسم اللہ ہے، بعد صورتوں کے جز مانتے ہیں، بعد نہیں مانتے، تو لہذا جو نہیں مانتے ان کے نزدیک 114 آیت قرآن کی کم ہوئی، جو مانتے ہیں زیادہ ہوئیں، لہذا جس طرح تورات و انجیل میں اختلاف ذکر کیا جاتا ہے نعوذ باللہ قرآن میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض ہے جو اس نے کیا ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پادری صاحب کی ایک رائے دل میں بٹھا لیتے ہیں، پھر اس پر روایات کو ڈالتے ہیں، یعنی کہ ایک رائے انہوں نے پہلے بنانی ہے کہ پھر اس کے مطابق جس کی بات ہو اس کو لکھتے ہیں، ورنہ روایات کو روایات کے اصول سے دیکھتے تو یہ نتیجہ نہ نکالتے۔ البتہ ان کی مخفی غرض کو نقصان ضرر پہنچتا۔ خیر ہم تو حدیث کو رہنما جانتے ہیں جس میں ارشاد ہے لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کے لیے جو نیت کرے وہی پائے گا۔ پس پادری صاحب اپنی نیت سے کام کریں، ہم اپنی نیت سے کرتے جائیں گے، کیونکہ پادری صاحب نے کام یہ کرنا ہے، اس نے جو تفسیر لکھنی ہے قرآن کی وہ تو اس نے اعتراض ہی کرنا ہے، تو ہم نے قرآن کی تفسیر جو لکھنی ہے اصلاح کی نظر سے ہے اور جو مقصود ہے وہی لکھنی ہے۔ توجہ کے ساتھ بات سننے والی ہے کہ بسم اللہ کو جو ہر صورت کے شروع میں ہے اس کو کلام الہی سب مانتے ہیں۔ بسم اللہ جو ہر صورت کے شروع میں ہے اس کو کلام الہی سب مانتے ہیں۔ کلام الہی کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن کا حصہ ہی نہیں مانتے نعوذ باللہ۔ ہاں یہ اختلاف ضرور ہے مسلمانوں میں بھی کہ جزء صورت ماننے میں اختلاف ہے، بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ بسم اللہ بوحی خدا قرآن کی ہر صورت کے ساتھ اتری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے عیسائی پادری صاحب، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ کی وحی کے ساتھ قرآن مجید کی ہر صورت کے ساتھ اتری ہے، مگر ہمارا اختلاف یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک فریق اس کو ہر صورت کا جز کہتا ہے اور ایک بغرض فصل کہتا ہے۔ اب بغرض فصل کا مطلب پتہ ہے تجھے پادری کس کو کہتے ہیں کہ ایک صورت اور دوسری صورت کے درمیان فاصلے کرنے کے لیے، ایک کہتا ہے یہ جز ہے، ایک کہتا ہے فاصلہ کرنے کے لیے، تو بات تو ایک ہی ہوئی، بھی مانتے دونوں ہی ہیں صورت کے شروع میں، مانتے دونوں گروہ ہی ہیں صورت کے شروع میں۔ ایک کہتا ہے کہ اس کو بطور فصل کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، کاٹنے کا مطلب ایک صورت کو دوسرے صورت سے الگ کرنے کے لیے درمیان میں بسم اللہ رکھ دی اللہ نے، تو ہے دونوں کے نزدیک بسم اللہ۔ اچھا ہماری بات تو آپ محض دعویٰ ہی سمجھیں گے، دعویٰ نہیں ہوتا، ہم تو دلیل بھی دیتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ مفسر تفسیر کبیر نے اپنے خیال جزء فاتحہ ہونے کا ثبوت کئی ایک دلائل سے دیا ہے۔ مصنف تفسیر المعانی دوسرے خیال کے سبب اس کے جواب میں لکھتے ہیں، یعنی امام راضی نے جو دلائل اس بات بسم اللہ کے جزء قرآن ہونے کے لکھے ہیں مسلم ہیں، واہ، اور لیکن ان دلائل سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ قرآن سے ہے مگر فاتحہ کا جز ہونا ثابت نہیں، یعنی کہ جنہوں نے ان کو فاتحہ کا جز نہیں بھی کہا، قرآن تو وہ بھی مانتے ہیں، اور حضرت پادری صاحب نے تو ماشاءاللہ ویسے ہی اس کو قرآن کہنے سے انکار کر دیا ہوا تھا۔ تو بات سمجھنے والی ہے۔ آگے دیکھیں، یہ روح المعانی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 40 تھا۔ اب اس کے بعد روح المعانی کا صفحہ نمبر 41 نکالیے، امام راضی نے جو تیسری دلیل دی ہے اس میں بھی سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ بسم اللہ قرآن سے ہے، اس سے ہم منکر نہیں ہیں، مگر فاتحہ کا جز نہیں مانتے۔ لو جی بات سمجھ آئی، دو چیزیں مسلمان، ایک گروہ تو یعنی کہ جو فاتحہ کا جز نہیں مانتا، صورتوں کا جز نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھنی چاہیے فصل کے طور پر، دوسرا کہتا ہے لکھنی چاہیے جز کے طور پر۔ ہمارے نزدیک تو لکھنا ہے ہی ہے، قرآن مجید کے مطابق ہے۔ آپ تو ثابت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے
کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ قرآن کا وجود نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عملی نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے قرآن شریف کے ہر 10 حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر ہر فریق اس کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کے ثواب کا اظہار کرے گا۔ تو فریق اول تو اس لیے کہ قرآن کی ہر سورت کا جز ہے، وہ بھی مانے گا بھی قرآن کی ہر سورت کا جز ہے ثواب، اور فریق ثانی اس لیے وہ ثواب سمجھے قرآن کا جز ہے۔ سبحان اللہ، بات تو ایک ہی ہوئی۔ اور اس قرآن مجید پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کا ایک لفظ پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ جو فریق قرآن کا حصہ مانتا ہے، سورت کا جز نہیں مانتا، ثواب ان کو بھی ملے گا کیونکہ انہوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہے، اور جو سورت کا جز سمجھ کے پڑھتا ہے تو ثواب اس کو بھی ملے گا کیونکہ اس نے سورت سمجھ کے پڑھا ہے، تو ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اس اختلاف کا نتیجہ یہ نہیں کہ فریق کے منکر جو 113 آیتیں قرآن کی کم مانتا ہے، ایسا ہوتا تو بسم اللہ قرآن میں سورت کے شروع میں جگہ نہ ملتی۔ بتاؤ مجھے، یعنی کہ مفسرین اور یعنی کہ محدثین میں جو جز فاتحہ بسم اللہ کے بارے میں اختلاف ہے، اگر یہ بالکل لکھنا دونوں کے نزدیک صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک نے بطور فصل اور ایک نے بطور سورت کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے۔ ہاں، آپ ثابت کرنے تو یہ آئے تھے اس قرآن مجید کی آیتوں میں اختلاف ہے، کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 سے کم کرنے کے لیے 114 وہ کم کر رہے تھے۔ ہاں، ہم آپ کو بتا دیں کہ کسی آیت کو کلام اللہ میں نہ ماننا یوں ہوتا ہے، ابھی تو ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے جی ہوتا ہے کیا۔ تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی انجیل شریف نکالیں، باب نمبر 17 اور درس نمبر 20 اور 21 نکالیں۔ وہاں کیا لکھا ہے؟ مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوتا تو اگر تم اس پہاڑ سے کہتے کہ یہاں سے وہاں چلا جا تو وہ چلا جاتا، اور کوئی بات تمہاری ناممکن نہ ہوتی، مگر اس طرح کے دیو بغیر دعا اور روزہ کے نہیں نکالے جاتے۔ یعنی کہ زیر خط جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، امریکن مشن کی انجیل میں ہے مگر برٹس سوسائٹی کی انجیلوں میں نہیں ہے، یعنی کہ بعض انجیلوں میں یہ عبارت ہے بعد میں نہیں، یہ ہے اصل اختلاف۔ جاؤ قرآن مجید کا ایک نسخہ عیسائی پادری چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک نسخہ دکھاؤ کہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھی ہو، جاؤ ایک سورت دکھاؤ، ایک نسخہ دکھاؤ، کسی دنیا کے کونے سے لا کر دکھاؤ۔ تمہاری ایک میں تو پوری آیت نہیں ہے تجھی میں۔ دوسری مثال میں دیتا ہوں آپ کی انجیل و تراث سے، وہ کیا ہے؟ مسیح فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا منہ جو آسمان پر ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ عبارت امریکی انجیل میں ہے مگر برٹس کی انجیل میں نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مسئلے سردست پیش ہیں، ورنہ اس قسم کی کئی آیات انجیلوں میں ہے کہ جو ایک میں ہے دوسری میں ہے ہی نہیں اللہ کے فضل سے۔ اب خلاصہ بات کیا یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو اختلاف متعلقہ مسائل ہو، اس کے فیصلے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دربار رسالت میں پیش کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اختلاف ہے جزء فاتحہ کا یہ بسم اللہ جز ہے کہ نہیں جز، قرآن تو سب نے ماننا ہے، لکھنا بھی سب نے ماننا ہے۔ تو اس کو سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے، اللہ کا قرآن ہمیں آواز دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے اس ارشاد ہدایت کی بنیاد کے ماتحت ہم اس اختلاف کو دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں تو وہاں سے فیصلہ آتا ہے۔ جب لو جی سنن دار قطنی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 312، سنن تو صحیحہ اور حدیث نمبر 1183 ہے۔
1183 ہے۔ تو یہاں اختلاف کا حل یعنی کہ ختم ہوا۔ الحمدللہ سبع آیات اللہ اکبر، یعنی کہ سورۃ الحمد 7 آیتیں ہیں، بسم اللہ ان میں سے ایک آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ ثانی اور قرآن عظیم ہے، یعنی کہ یہ روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 پہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ یعنی سورۃ الحمد فاتحہ 7 آیات ہیں، بسم اللہ ان میں سے ایک آیت ہے، اور یہ سورۃ سبع مثانی قرآن عظیم ہے۔ یہ سورۃ ام القرآن ہے، فاتحۃ الکتاب ہے۔ جب تم اس کو پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ بسم اللہ اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ ناظرین سامعین سن لیجئے، ہم نے تو فریق مخالف کا بیان بھی اپنے موافق اور پادری صاحب کے خلاف دکھایا، اللہ کے دربار عدالت کا فیصلہ بھی اپنے حق میں بتا دیا، مگر اختلاف کی بابت دربار مسیح سے اصلہ فیصلہ دکھائیں، اس لیے کہ جو مخفی غرض پادری صاحب دل میں قرآن سے پوری نہ ہوگی، ہاں انجیل تو سے بآسانی پوری ہو سکتی ہے، وہ پادری صاحب کی محنت کی ہم داد دیتے ہیں کہ اپنے مزعومہ خیال کی تائید جو ہے وہ جتنی مرضی چیزیں اکٹھی کر لیں وہ ان کی تائید نہیں ہوگی۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہوا محترم بھائیوں، پادری صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، اس کا ہم نے جواب دیا۔ پھر یہ بات ثابت کرنے کے لیے اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ 2 گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ فاتحہ کا جز نہیں، اور ایک کہتا ہے یہ فاتحہ کا جز ہے قرآن کا، یعنی کہ قرآن کا جز ہے فاتحہ کا نہیں۔ تو ہم نے ثابت کیا کہ دونوں ہی گروہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کلام اللہ مانتے ہیں، ایک بطور فصل مانتا ہے اور ایک بطور یعنی کہ صورتوں کا جز مانتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، جو نہیں مانے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔